آتا ہوں، چہرہ بھی تمہارا ہوگا، تماچا بھی تمہارا ہوگا، کتاب بھی تمہاری ہوگی، مصنف بھی تمہارا ہوگا، لیکن آج الفاظ میرے ہوں گے، زبان میری ہلے گی، لب کشائی میرے کریں گے۔ آؤ میں تم کو بتاتا چلا جاؤں، بدبختو اور ظالمو، اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے والو تم بھی سنو، اہل عراقیو تم بھی سنو، کوفیو تم بھی سنو، تم ہی ہو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے طرف بلایا، خطوط بھیجے، بھیجنے کے بعد جب حضرت حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفے میں پہنچے، تمہیں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، تمہیں نے حضرت حسین کے اوپر ظلم اور جبر کے بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ آؤ تم کو میں بتاتا ہوں، تم ہی کہتے ہو کہ وہ کام وہ ظلم تمہارے باپ دادا نے کیا تھا، اور آج تلک تم اپنے اس باپ دادا کے ظلم کا بدلہ تم چکا رہے ہو۔ آؤ کتاب بھی تمہاری ہے، مصنف بھی تمہارا ہے، اٹھائیے شیعہ کی کتاب اصول کافی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 260 ہے، لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، اے علی المرتضیٰ، حیدر کرار، اپنے شیعان سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھنا، یہ شیعان علی تمہاری اولاد کو قتل کر دیں گے۔ یہاں پہ بس نہیں، آگے چلیے، آگے چلیے، کتاب اٹھائیے، حلاوی عیون ہے، صفحہ نمبر 424 ہے، حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے کوفیو، او غدارو، تم بھی سنو، تم ہی ہو وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہاں پہ بس نہیں، آگے چلیے، خلاصۃ المصائب ہے، صفحہ نمبر 210 ہے، امام لکھتے ہیں، تمہارا اپنا مصنف لکھتا ہے، سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے نہ کوئی شامی تھا، نہ کوئی حجازی تھا، سب کے سب کوفے والے تھے، شیعان علی تھے۔ اگر یہاں پہ بس نہیں، اٹھائیے مجالس المؤمنین، صفحہ نمبر 251 ہے، لکھتے ہیں کوفی جو تھے وہ سب کے سب شیعہ تھے۔ یہاں پہ بس نہیں، یہاں پہ بس نہیں، آگے چلیے، اپنے الزام کو اپنے سر لیتے ہوئے معتبر شیعہ کا عالم علامہ باقر مجلسی لکھتا ہے، کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار اٹھائیے، بہار الانوار اٹھائیے، صفحہ نمبر 33 سے لے کر کے 53 تک ہے، تمہارا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، لوگوں تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، تو سنو، رب کعبہ کی قسم ہے، ہاں ہم نے نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے حسین بن علی کو قتل کیا تھا، لیکن یہ بات بھی لکھ لو کہ آج تلک ہم ماتم کر کے، ہم اپنے سینے کو پیٹ کر کے، ہم اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں کے اوپر زنجیریں چلا کر کے، ان کا خون بہا کر کے، ہم اپنے آباء و اجداد کی ہوئی ظلم کا، کی ہوئی بربریت کا آج تلک خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا تمام اہل تشیع کو، تمام رافضیت کو چیلنج بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم ہے، ہاں یکم محرم ہے، تم ماتم بھی کرتے ہو، تم چار پہیا بھی الٹی کرتے ہو، تم کھانا بھی نہیں کھاتے، تم پیتے بھی کچھ نہیں ہو، تم اپنی عورتوں سے میل ملاپ بھی نہیں کرتے، 2 محرم ہوتا ہے، تم یہی کام کرتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو، کھانا بھی نہیں کھاتے، تم اپنی 4 پہیا بھی الٹی کرتے ہو، اپنی عورتوں سے میل ملاپ بھی نہیں کرتے، 3 محرم ہے، یہی کام کرتے ہو، 4 محرم ہے،
یہی کام کرتے ہو، 5 محرم ہے یہی کام کرتے ہو، 6 محرم ہے یہی کام کرتے ہو، 7 محرم ہے یہی کام کرتے ہو، 8 محرم ہے یہی کام کرتے ہو، 9 محرم ہے یہی کام کرتے ہو، 10 محرم ہے اپنا سینہ بھی پیٹتے ہو، اپنی زنجیر بھی برساتے ہو، اپنے معصوم بچوں کو خون میں بھی نہلاتے ہو، اپنی عورتوں کو بھی تم میدان میں لا کر کے ان کے ذریعے بھی ان کی چھاتیوں کو پٹواتے ہو۔ ہاں ہاں، جیسے ہی میرا حسین زندہ ہے تم ماتم بھی کرتے ہو، تم کھانا بھی نہیں کھاتے، تم مجلسیں بھی لگاتے ہو، تم پیٹتے بھی ہو، تم ماتم بھی کرتے ہو۔ جیسے ہی 10 محرم آتا ہے میرا حسین، میرا حسین، ہاں میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین بے دردی کے ساتھ، میرا حسین، تیرا حسین، علی کا حسین، نبی کا حسین، فاطمہ کا حسین، بطول کا حسین، میرا حسین، تیرا حسین، وہابی کا حسین، سنی کا حسین، وہابی کا حسین، سنی کا حسین، نجدی کا حسین، ہاں ہاں نجدی کا حسین، عربی کا حسین، پنجابی کا حسین، سندھی کا حسین، بلوچی کا حسین، سراکی کا حسین، پنجابی کا حسین، اس حسین کو بے دردی کے ساتھ کوفیوں تم نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد نہ تمہارا ماتم ہے، نہ تم بھوکے رہتے ہو، عورتوں سے ملتے بھی ہو، شام غریبہ بھی مناتے ہو، زنا کی محفلیں بھی اٹینڈ کرتے ہو، شراب بھی پیتے ہو، زنا بھی کرتے ہو، تمہارا ماتم بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، اور تم حسین کے زندہ ہونے کا ماتم مناتے ہو یا شہید ہونے کا ماتم مناتے ہو؟ تمہاری خوش نصیبی ہے، میرے خاموش رہنے میں بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر میں نے زبان کھولی۔ وما توفیق الا باللہ۔